السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 586 ہجری میں عراق میں ہوئی اور وفات 687 ہجری میں حیدرآباد میں ہوئی۔ سید شرف الدین عراقی نام اور بابا شرف الدین لقب تھا۔ 13ویں پشت میں صحیح نسب سعادت حسینی تھے۔ نسب کا شجرہ اس طرح ہے: سید شرف الدین عراقی سہروری بن سید محمود بن سید احمد بن سید عبداللہ بن سید اصغر بن سید جعفر ثانی بن سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سیدنا امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سیدنا امام علی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سیدنا امام محمد موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ 16 شعبان 586 کو عراق عرب میں پیدا ہوئے۔ شہر بغداد میں تعلیم و تربیت پائی۔ والد بزرگوار حضرت سید محمود سے قرآن کا سبق لیا۔ علوم شرعی، تفسیر و حدیث اور فقہ میں شیخ الشیخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروری رحمۃ اللہ علیہ سے دستار فضیلت حاصل کر کے انہی کے ہاتھ پر بیعت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ مرشد کے اعماء پر 45 برس کی عمر میں ہجرت کر کے بعد سلطان التمش شمس الدین 631 میں 70 فقراء اور مریدوں اور معتقدوں کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے۔ ان 70 اشخاص کے علاوہ حضرت کے حقیقی بھائی بابا شہاب الدین سہروری مدفون شمس آباد و حقیقی بھتیجے سید فرید الدین اور روحانی بھائی بابا فخر الدین سہروری مدفن خواجہ گڑھ جہانگیر بھی حضرت علیہ الرحمہ کے ہمرکاب تھے۔ مسلسل 9 سال تک ہندوستان کے مختلف مقامات کا دورہ کرنے کے بعد 54 برس کی عمر میں اپنے قدوم مبارک سے 640 میں سرزمین دکن کو افتخار بخشا۔ اولاً دولت آباد اور پھر حیدرآباد تشریف لا کر اپنے قیام کے لیے ایک بلند پہاڑی کو جو شہر حیدرآباد سے 7 میل جنوب کی طرف ہے پسند فرمایا۔ مسلسل 9 سال تک اس پہاڑی کے غاروں میں حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ چلہ کش رہے۔ اس کے بعد عوام کی رشد و ہدایت اور تبلیغ اسلام میں مصروف ہو گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نہایت خلیق اور شیریں زبان، سادہ مزاج اور بردبار، احسان پسند اور غریب نواز، شب بیدار اور تہجد گزار تھے۔ زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ رات بھر ذکر و نوافل میں گزار دیتے اور نماز فجر سے فارغ ہو کر بیماروں کی عیادت کو تشریف لے جاتے۔ تبلیغ اور اشاعت اسلام زندگی کا مقصد اعظم تھا۔ جو ہندو حضرت کے پاس آتے ان کا کام ان کے گاؤں کے بت کو حکم دے کر کروا دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر اکثر ہندو اپنے دیوتاؤں کو بھول کر حضرت کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے اور حضرت کو مہا دیوتا سمجھتے تھے۔ حضرت کے خرق عادات کے تعلق سے متعدد واقعات مشہور ہے۔ ایک یہ کہ ایک دھوبی کا بیل گم ہو گیا تھا۔ مسلسل 2 ماہ تک وہ بیل کی تلاش میں حیران اور پریشان رہا مگر کہیں اس کا پتہ نہیں ملا۔ نا امید ہو کر وہ حضرت کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ حضرت 2-2.5 مہینے سے میرا بیل گم ہو گیا ہے۔ سارا شہر اور جنگل و پہاڑوں میں ڈھونڈا، بیل کا کہیں بھی پتہ نہیں ہے۔ میں غریب دھوبی بال بچے والا ہوں۔ بیل میری زندگی کا سہارا تھا، دوسرا بیل خریدنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ اب آپ میری مدد کیجیے، میرا بیل مجھے مل جائے۔ حضرت نے دھوبی کی فریاد سن کر ایک ٹھیکری پر کوئلے سے کچھ لکھ کر اس کے حوالے کیا اور فرمایا کہ یہ ٹھیکری فلاں ہنومان کے پاس لے جاؤ، وہ تیرا بیل لا دے گا۔ دھوبی کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہنومان پتھر کی مورت جو جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا کس طرح بیل لائے گا، لیکن اعتقاد اس نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل کی۔ چنانچہ گاؤں کے ہنومان کے پاس گیا اور ٹھیکری سام میں رکھ کر بیل کے بارے میں کہا۔ مورت سے کوئی جواب نہیں ملا۔ دھوبی مایوس ہو کر واپس ہونے کو ہی تھا کہ اس نے بیل کو ہنومان کے پیچھے چڑھتا ہوا کھڑا دیکھا۔ خوشی سے اچھل پڑا اور بیل کو پکڑ کر اپنے گھر لایا۔ سب لوگ اس سے پوچھنے لگے کہ بیل کہاں ملا اور کس طرح ملا۔ دھوبی نے سارا قصہ بیان کیا تو سب لوگ حضرت کی کرامت کے قائل ہو کر کہنے لگے کہ ہمارے دیوتا حضرت کے تابع ہیں، حضرت مہا دیوتا ہیں۔ اس کے بعد روز بروز حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کشف و کرامت کا آفتاب چمکنے لگا۔ صبح و شام حاجت مندوں کا میلہ لگ گیا۔ حضرت علیہ الرحمہ ہر ایک کی دل جوئی فرماتے اور حسن اخلاق سے پیش آتے۔ زبان مبارک سے جو فرماتے وہ ہو کر رہتا تھا۔ غرض کے عرصے تک اپنی روحانی تعلیم سے اس سرزمین کے رہنے والوں کو فیض پہنچا کر 19 شعبان 687 کی رات کو 101 برس کی عمر میں جنت کو سدھارے اور 20 شعبان کو اسی پہاڑی پر آسودہ ہوئے جہاں زندگی میں قیام تھا۔ آج یہ پہاڑی حضرت کے نام سے ہی موسوم ہے۔ چونکہ حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے حضرت نے زندگی ہی میں اپنے
نے حقیقی بھائی حضرت سید موسیٰ کے شہزادے حضرت سید فرید الدین کو اپنے آغوش میں لے کر اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا، اس لیے بعد میں وہی قائم مقام اور سجادہ ہوئے۔ حضرت سید بابا شرف الدین کا گنبد اور اس کا محل وقوع چار مینار سے 7 میل جنوب کی طرف بہت ہی بلند اور وسیع پہاڑی پر خوبصورت گنبد کے اندر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ یہ پہاڑی حضرت بابا صاحب کی پہاڑی کے نام سے موسوم ہے۔ گنبد کا اندرونی میدان شرقاً غرباً 35 فٹ 5 انچ اور شمالاً جنوباً 17 فٹ 4 انچ ہے۔ اس کی 12 کمانیں ہیں اور فرش سنگ سیلو کا ہے۔ گنبد کے 3 سمتوں میں یعنی شمال، جنوب اور مغرب میں پختہ اور فرش سیلو سے آراستہ حاشیہ ہے۔ حاشیہ کو ملا کر گنبد کا طول شرقاً غرباً 5 فٹ 5 انچ اور عرض شمالاً جنوباً 37 فٹ 17 انچ ہوتا ہے۔ مشرقی جانب کا کھلا اور شاندار ایوان اور گنبد 1360 ہجری 1942 میں رئیس دکن نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ صاحب کا تعمیر کردہ ہیں۔ یہاں 2 مزار ہے۔ ایک مزار گنبد کے ٹھیک درمیانی حصے میں سنگ مرمر کے خوبصورت چبوترے پر خوشنما چوکھنڈی کے اندر ہے۔ یہ مزار حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ دوسرا مزار جو گنبد کے حاشیے پر جنوب و مشرق گوشے میں 8 فٹ 8 انچ لمبا، 7 فٹ 2 انچ چوڑا اور 1 فٹ 10 انچ بلند ہے اور سنگ مرمر کے کھٹرے میں ہے، وہ حضرت بابا کے بھتیجے و خلیفہ حضرت سید فرید الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد قائم مقام اور سجادہ نشین ہوئے تھے۔ مزار حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مزار سنگ مرمر کے جس خوبصورت چوکھنڈی میں واقع ہے، اس کی ہر سمت میں 3 کمانیں ہیں۔ اس طرح 4 سمتوں کی جملہ 12 کمانیں ہیں، لہٰذا اسی مناسبت سے اس کو 12 دری کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ جیسا کہ کتبے سے ظاہر ہے، اس 12 دری سے متصل و ملحق مشرقی جانب 3 کمانوں والا لکڑی کا بہترین فریم کھڑا کیا گیا ہے، اس پر نقش و نگار اور چاندی کا پتھر مونڈھا گیا ہے۔ زائرین اکثر اسی سمت سے بغرض زیارت داخل ہوتے ہیں۔ حضرت علیہ الرحمہ کا مزار سنگ خارا کا ہے، جس کے اطراف حاشیہ پر محراب نما کنگرے ابھرے ہوئے ہیں۔ مزار 5 فٹ 8 انچ لمبا، 2 فٹ 6 انچ چوڑا اور 2 فٹ 9 انچ اونچا ہے۔ مسجد کے بارے میں جانتے ہیں۔ گنبد سے متصل و ملحق شمالی جانب نواب سر خورشید جاہ امیر پائیگاہ کی یادگار ایک خوبصورت مسجد ہے، جو دیلان در دیلان 5 حصوں اور 15 کمانوں پر مشتمل ہے۔ 5 وقتہ بانگ و صلات سے آباد ہے۔ لوہے کی کمان بعد فراغ زیارت درگاہ شریف سے نیچے اترتے ہوئے سنگ سیلو کے ترینوں سیڑھیوں کے بعد لوہے کی کمان ملتی ہیں، جس کو علی تاجی نامی کرنول کے ایک سوداگر نے بطور نظر عقیدت بنوائی ہے۔ ٹانکی لوہے کی کمان کے بعد ہی پانی کی 2 ٹانکیاں ملتی ہیں۔ مغربی سمت کی ٹانکی قدرتی ہے اور مشرقی ٹانکی مصنوعی۔ قدرتی ٹانکی گول اور گہری ہے۔ پہاڑی شریف پر یہ پہلے سے موجود تھی، لیکن بعد میں نواب محمود حسین خان جاگیردار نبیرہ نواب سالار جنگ مرحوم نے اس کی توسیع کی، جیسا کہ موجودہ حالات میں نظر آتی ہیں۔ اکثر زائرین اور حاجت مند اس ٹانکی کے پانی سے غسل کرتے ہیں۔ مصنوعی ٹانکی 4 پہلو ہے اور یہ نواب حمایت نواز جنگ امیر پائیگاہ کا نذرانہ عقیدت ہے، جیسا کہ اس کے کتبے سے ظاہر ہے۔ اس ٹانکی میں نل کے ذریعے پانی پہنچایا گیا ہے۔ زائرین اور مسلموں کی سہولت کے لیے اس میں شمال کی طرف 3، جنوبی سمت 3 اور مغرب کی جانب 9 جملہ 15 ٹوٹی پائپ کے لگائے گئے ہیں۔ چوبدار کی کمان، یہ کمان دوسری کمانوں کے مقابلے میں چھوٹی، خوبصورت، پختہ اور اوپر سے نیچے اترتے وقت لوہے کی کمان کے بعد قدرتی ٹانکی سے متصل واقع ہے۔ لوہے کی کمان سے اس کمان تک درمیان میں صرف 10 زینے ہیں اور ایک وسیع صحن ہے۔ یہ کمان مسمع شیخ احمد شاہی چوبدار کے حسن عقیدت کی یادگار ہے۔ ہری کمان، چوبدار کی کمان سے اس کمان تک جملہ 97 زینے ہیں۔ یہ کمان نواب سر آسماں با امیر پائیگاہ نے اپنے فرزند نواب معین الدولہ کی ولادت کی یادگار میں تعمیر کروائی تھی۔ رام کشن کی کمان، یہ کمان نیچے سے اوپر جاتے وقت لنگر خانے سے متصل 15 سیڑھیوں کے بعد ملتی ہے اور یہ راجہ رام کشن متصدی نواب افضل الدولہ آصف جاہ کی تعمیر کردہ ہے۔ ہری کمان سے اس کمان تک درمیان میں 95 زینے ہیں۔ لنگر خانہ کی 2 منزلہ عمارت جو ابتدائی زینوں کے پاس ہے، نواب سر وقار امرا امیر پائیگاہ کی تعمیر کی ہوئی ہے۔ یہاں روزانہ فقیروں، غریبوں اور مقامی مستحقین کو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ بالوچی کی کمان، یہ کمان پہاڑی شریف کے شروع آبادی میں واقع ہے۔ اس کو حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے ایک متقدم بالوچی چودھری خضاب نے
1280 میں بنوائی۔ اس کمان سے متصل ایک مسجد اور ایک باولی بھی ہے جو اسی چودھری کی یادگار ہے۔ حضرت سید نواب شرف الدین کا عرس شریف ویسے تو بلا ناغہ ہر پنجشنبے کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف میں زائرین کی ایک خاص چہل پہل رہتی ہے، لیکن سالانہ عرس شریف کی افتتاحی تقریب نقارہ نوازی سے شروع ہوتی ہے جو ہر سال غرہ شعبان المعظم کو منائی جاتی ہیں۔ یہ نقارہ خانقاہ پنجش شاہ واقع کالی کمان شہر حیدرآباد سے نکالا جاتا ہے اور ٹانگے میں رکھ کر بجاتے ہوئے پہاڑی شریف لے جاتے ہیں۔ اس سے عوام پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ عرس شریف کا مہینہ آ گیا، اور اسی تاریخ سے درگاہ شریف کی ضروری ترمیم و تعمیر، آہک پاشی اور رنگ کاری شروع ہو جاتی ہے۔ 16 شعبان کی شب میں موضوع بالاپور سے سندل خاص نکالا جاتا ہے۔ اس تقریب خاص کے متعلق مشہور ہے کہ 16 شعبان حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش ہے، اور خود بھی حضرت سید بابا شرف الدین اپنی حیات طیبہ میں اس تاریخ کو مجلس واعظ منعقد فرمایا کرتے تھے، اور اپنے خادمین اور جانشین کو وصیت بھی کی جاتی تھی کہ وہ بھی آئندہ اس طرح مجلس کیا کرے۔ چنانچہ حسب زمانہ قدیم سے یہ رسم برابر چلی آ رہی ہے۔ چونکہ زمانے قدیم میں پہاڑی کا حصہ بالکل غیر آباد اور گھنا جنگل تھا، اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خادموں اور جانشینوں کی سکونت موضوع بالاپور میں تھی، اور وہ لوگ وہیں سے آ کر خدمت، عود و گل اور صفائی و روشنی وغیرہ انجام دیتے تھے۔ لہٰذا ان وجوہات کی بنا پر آج تک یہ طریقہ جاری ہے کہ سندل خاص بالاپور سے نکالا جاتا ہے۔ 19 شعبان المعظم کو حکومت کی جانب سے سندل چڑھایا جاتا ہے، اور یہ تاریخ حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کی تاریخ ہے۔ یہ سندل عاشق خانہ پنجش شاہ شہر حیدرآباد سے نکالا جاتا ہے۔ 20 ماہ شعبان کو چراغاں ہوتے ہیں۔ بلا قید مذہب و ملت ہزاروں کی تعداد میں زائرین حاضر ہوتے ہیں۔ 19 شعبان سے 21 شعبان تک میلاد شریف کی جماعتیں اور قوالوں کی پارٹیاں بے شمار آتی ہیں۔ زبردست میلہ لگتا ہے۔ 21 شعبان کی صبح میں بعد نماز فجر ختم قرآن اور فاتحہ خوانی ہوتی ہیں، اور 22 شعبان کو رسم خل ادا کی جاتی ہے، جس میں مزار شریف کے پھول اتارے جاتے ہیں اور غسل دیا جاتا ہے، تازہ پھول اور نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے، بعد فاتحہ سلام پڑھا جاتا ہے اور تقریب عرس شریف ختم ہو جاتی ہے۔ عقیدت شاہان آصفی۔ شاہان آصفی کو اس بارگاہ سے خاص عقیدت رہی ہے۔ چنانچہ نواب ناصر الدولہ آصف جہاں رابعے کے زمانے میں پہاڑی شریف کی پختہ سیڑھیاں نیچے سے اوپر تک غیر پتھر کی بنائی گئی، اور نواب افضل الدولہ آصف جہاں پنجم کے عہد حکومت میں یہاں باغات اور محلات تعمیر ہوئے، نواب میر محبوب علی خان آصف جہاں سادس پہاڑی شریف پر ہی عرصے تک مقیم ہو گئے اور روزانہ بارگاہ کی زیارت سے مشرف ہوا کرتے تھے، رئیس دکن نواب میر عثمان علی خان آصف جہاں ہفتم نے اپنے دور حکومت میں غیر پتھر کی ناہموار سیڑھیوں کے بجائے سنگ سیلو کی موجودہ ہموار سیڑھیاں اور درگاہ شریف کی توسیع اور تعمیر نل اور برقی روشنی کا انتظام بھی فرمایا۔ جزاک اللہ خیر۔